بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مشال خان قتل کیس کے آخری 4 ملزمان سے متعلق فیصلہ سناتے ہوئے 2 ملزمان کو عمر قید جبکہ 2 کو بری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت کی ATC عدالت نمبر 3 کے جج محمود الحسن خٹک نے مشال خان قتل کیس میں گرفتار آخری 4 ملزمان سے متعلق 12 مارچ کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا۔ فیصلہ سنانے سے قبل مشال خان قتل کیس کے 4 ملزمان کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا جبکہ اس موقع پر سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ عدالتی فیصلے میں عمر قید کی سزا پانے والوں میں پاکستان تحریک انصاف کے کونسلر عارف خان اور دوسرا مجرم اسد شامل ہے، جبکہ ملزمان صابر معیار اور اظہار اللہ کو بری کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب مشال خان کے والد اقبال خان نے فیصلے کے تحت بری ہونے والے دونوں ملزمان صابر اور اظہار کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جو فیصلہ ہوا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ قصورواروں کو سزا سنانے پر جج کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مقتول مشال کے والد نے مزید کہا کہ ملزمان کو سزا ملنے کے فیصلے سے تسلی ملی ہے۔ یاد رہے کہ 23 سالہ مشال خان کو 13 اپریل 2017 کو خیبر پختونخوا میں عبد الولی خان یونیورسٹی میں توہین مذہب کے الزام پر ہجوم نے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا تھا۔ مشال خان کی قتل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ملک میں شدید غم و غصے کی لہر پیدا ہو گئی تھی۔ اس واقعہ کے فوری بعد ہی اس وقت کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے مشال کے قتل کی جوڈیشل انکوائری کے لیے سمری پر دستخط کر کے باقاعدہ منظوری دی تھی، جبکہ اگلے روز 15 مارچ کو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے مشال قتل کا از خود نوٹس لیتے ہوئے پولیس سے واقعہ کی رپورٹ بھی طلب کی تھی۔ بعد ازاں پشاور ہائی کورٹ نے مشال خان کے والد کی جانب سے درخواست پر مقدمے کو مردان سے ATC ایبٹ آباد منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ATC نے مقدمے کی سماعت کا آغاز ستمبر 2017 میں کیا، جبکہ یونیورسٹی کے طلباء اور سٹاف کے اراکین سمیت گرفتار 57 مشتبہ افراد پر فرد جرم عائد کی گئی اور گرفتار ملزمان کی ضمانت کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی تھی۔ مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت کے سامنے 50 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے اور وکلاء کی جانب سے ویڈیو ریکارڈ بھی پیش کیا گیا جس میں گرفتار ملزمان کو مشال خان پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا تھا۔ مشال خان کے والد قیوم خان، ان کے دوست اور اساتذہ نے بھی ATC کے سامنے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے تھے۔ بعد ازاں 7 فروری 2018 کو ہری پور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مشال خان کے قتل کیس کا فیصلہ سنایا تھا، جس میں 1 مجرم کو سزائے موت، 5 مجرموں کو 25 سال قید اور 25 مجرموں کو 3 سال قید، جبکہ عدالت نے 26 افراد کو بری کرنے کا حکم دیا تھا۔ تاہم اس کیس میں اظہار اللہ اور صابر سمیت 4 ملزمان مفرور تھے جن کی گرفتاری کے لیے ٹرائل کورٹ نے وارنٹ جاری کیے تھے اور انہیں مشال خان قتل کیس میں اشتہاری قرار دیا تھا۔ علاوہ ازیں ہائی کورٹ نے بعد ازاں مفرود ملزمان کا ٹرائل ATC پشاور کو منتقل کر دیا تھا، جس کے بعد ملزمان اسد کٹلنگ، صابر معیار، عارف خان مردانوی اور اظہار اللہ عرف جوہنی کو گرفتار کر کے ان کے خلاف ٹرائل چلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ٹرائل میں بیرسٹر امیر اللہ خان، شہاب خٹک اور افضل خان نے مشال خان کے والد کی نمائندگی کی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ سال اگست 2018 میں 2 ملزمان اظہار اللہ عرف جوہنی اور صابر معیار کی دی گئی ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا اور ٹرائل کورٹ کو 2 ماہ کے اندر ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ستمبر 2018 میں انسداد دہشت گردی عدالت نے مشال خان قتل کیس میں ملوث 4 ملزمان پر فرد جرم عائد کی تھی۔ اس کے بعد اس کیس میں مزید ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت پشاور میں ہوا،
جہاں وکلاء نے دلائل دیے اور گواہوں اور مشال کے والد کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ واضح رہے کہ رواں برس فروری میں پشاور ہائی کورٹ کے ایبٹ آباد بینچ نے مشال خان قتل کیس میں تین سال قید کی سزا پانے والے 25 مجرمان کی ضمانت منظور کر لی تھی۔ تاہم اس فیصلے کے خلاف متعدد درخواستیں دائر کی گئیں، جس کے بعد ہائی کورٹ نے درخواستیں نپٹانے کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم انسداد دہشت گردی عدالت میں مشال قتل کیس کا ٹرائل چلتا رہا اور 12 مارچ کو عدالت نے کیس کے آخری 4 ملزمان سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا، جسے پہلے 16 مارچ کو سنایا جانا تھا، لیکن بعد ازاں اسے مؤخر کر کے 21 مارچ کو سنایا گیا۔